ازمیر کے ہاتھ میں اپنا ناول دیکھ کے میری جان نکلی تھی، کیونکہ میں رومانٹک ناول پڑھتی تھی اور اس وقت وہ میرے بیڈ پہ ٹیک لگائے یوں بیٹھا تھا کہ آدھا لیٹا ہوا تھا اور ہاتھ میں میرا ناول پکڑ رکھا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی، جیسے ہی اپنا ناول پکڑنے لگی تو اس نے فوراً سے پیچھے کر لیا۔ اچھا تو یہ پڑھتی ہو تم؟ میں بھی سوچوں 4 گھنٹے تم کمرے میں بند ہو کے کرتی کیا ہو؟ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے؟ تم کون ہوتے ہو میری الماری کھولنے والے؟ میرا ناول واپس کرو۔ میں بے حد گھبرا گئی تھی، کیونکہ اگر وہ دادی اور ابا کو بتا دیتا تو میری شامت پکی تھی۔ وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ جا کے بتاؤں چچا کو کہ ان کی صاحبزادی بک شاپ پہ کرنے کیا جاتی ہے؟ میں کب سے سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ پڑھائی میں تو تمہیں ویسے بھی دلچسپی نہیں ہے، کالج کے داخلے میں بھی وقت ہے، اور اتنی اچھی تو تم ہو نہیں کہ ایڈوانس میں پڑھائی شروع کر دو۔ ہر ہفتے بک شاپ پہ جانے کا راز کیا ہے؟ اب پتہ چلا کہ موصوفہ کو ان گھٹیا قسم کے مواد میں دلچسپی ہے۔ میں نے کہا ادھر دو، تم ہوگے گھٹیا، میرا ناول واپس کرو۔ لیکن ناول وہ اپنے پیچھے چھپا چکا تھا۔ میں نے کہا ازمیر دیکھو، میری چیز مجھے واپس کرو۔ میں اگر ابھی تمہارے کمرے میں جا کے تلاشی لوں نا تو بہت کچھ مل سکتا ہے مجھے، اور تایا ابا کو میں بھی شکایت لگا سکتی ہوں۔ میں نے اسے دھمکی دی۔ کیوں نہیں؟ جاؤ میرے کمرے میں، سب کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے رکھا ہے وہاں، میرا کچھ بھی تم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ابیہا اس لیے مجھے ڈر نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ کھڑا ہو گیا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ اچھا پلیز میرا ناول واپس کر دو نا، پلیز۔ میں منت سماجت پہ اتر آئی۔ اس نے کتابیں ایک طرف پھینک دی اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایسے ناول پڑھ کے تمہیں نیند آ جاتی ہے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور مجھے خفت سی محسوس ہو رہی تھی۔ توبہ توبہ، ایک سین پڑھتے میرے تو پسینے چھوٹ گئے۔ میں اتنی شرمندہ تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ اب مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ دادی اور ابا کے سامنے نہ کہہ دے۔ میری والدہ تو الٹے جوتے مجھے مارتی۔ میں نے کہا پلیز ازمیر، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کمینے کو کیسے روکوں۔ آج تک میں نے کبھی اس کی منت نہیں کی تھی، لیکن آج کرنی پڑ رہی تھی۔ سوچو اگر میں یہ سین چچا کو سنا دوں اور کہوں کہ آپ کی بیٹی یہ پڑھتی ہے تو کیا ہوگا؟ یہ سن کے میری جان نکلی۔ میں نے کہا نہیں تم ایسا نہیں کرو گے، سمجھے نا، میرا ناول واپس کرو۔ کہنے لگا نہیں ایسے کیسے واپس کر دوں، ذرا چچا کے علم میں بھی تو ہونا چاہیے کہ ان کی لاڈلی بیٹی کرتی کیا ہے، پڑھتی کیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تو شاید اپنے باپ کے سامنے نظر نہ اٹھا سکتی، اور میں جانتی تھی کہ وہ کمینہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کہنے لگا ابھی سے کیوں رو رہی ہو؟ رونا تو تمہیں اس وقت چاہیے جب میں یہ ناول چچا کو پکڑاؤں گا اور وہی سین سناؤں گا جو تم پڑھ رہی تھی، وہی شادی کے بعد پہلی رات والا۔ او مائی گاڈ، میں تو تمہیں بہت معصوم سمجھتا تھا۔ اس کی باتیں میری جان نکال رہی تھیں۔ میں نے کہا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں پڑھا، اور میں ویسے بھی ایسے سین سکپ کر کے پڑھتی ہوں۔ دو نا میرا ناول واپس کرو۔ میں جب بھی اس کے پیچھے ہاتھ کرنے لگتی تو ناول والا ہاتھ آگے کر لیتا، آگے سے پکڑنے لگتی تو پیچھے کر لیتا۔ ازمیر پلیز مجھے واپس کرو۔ لیکن وہ ناول مجھے واپس نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا کیا چاہتے ہو تم؟ کہنے لگا جو میں چاہتا ہوں اگر تم وہ کرو گی تو میں یہ ناول چچا کو نہیں دکھاؤں گا۔ ایک نمبر کا بلیک میلر تھا۔ میری آنسوؤں کا بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بیڈ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا بیٹھو یہاں پہ۔ میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگا آج کے بعد تم اس قسم کے ناول نہیں پڑھو گی، یہ میری پہلی شرط ہے۔ میں نے کہا منظور ہے۔ میں نے 1 منٹ نہیں لگایا۔ کہنے لگا اگر تم نے چھپ کے یہ سب کچھ پڑھا اور مجھے پتہ چل گیا تو یاد رکھنا تمہیں بتائے بغیر میں تمہارا یہ گھٹیا مواد تمہارے ابا کے سامنے رکھ دوں گا۔ میں نے ماتھے پہ بل ڈال کے اسے دیکھا۔ جھوٹی اور دھوکے باز نہیں ہوں میں، جو کہہ رہی ہوں کہ نہیں پڑھوں گی تو مطلب کہ نہیں پڑھوں گی۔ اس وقت میں اس کی بات ماننے پہ مجبور تھی۔ کہنے لگا وعدہ کرو کبھی نہیں پڑھو گی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں وعدہ نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا اس کا مطلب تمہاری نیت میں کھوٹ ہے۔ میں نے کہا نہیں میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میں ابھی نہیں پڑھوں گی لیکن شادی کے بعد پڑھا کروں گی، اور میرے شوہر کو اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے بڑے وثوق سے کہا۔
وہ کہنے لگا اچھا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے شوہر کو اعتراض ہو۔ میں نے کہا ضروری نہیں ہے ہر انسان کی سوچ تمہاری طرح چھوٹی ہو اور وہ اپنی بیوی پہ خواہ مخواہ کی پابندیاں لگائے۔ مجھے پتا ہے میرا شوہر بہت اچھا ہوگا۔ میری بات پہ ہنسنے لگا۔ چلو بات کی بات پہ چھوڑتے ہیں۔ میں نے کہا دوسری شرط بتاؤ۔ پھر اس نے مجھے ایک کالج کا نام بتایا۔ کہنے لگا یہاں پہ تم BBA پڑھو گی، یہ گرلز کالج ہے اور گرلز یونیورسٹی بھی ہے۔ میں نے کہا BBA یعنی کہ تم چاہتے ہو میں کامرس لوں؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا میرا میتھ اتنا اچھا نہیں ہے، میں جانتی ہوں میں نہیں پڑھ سکتی، میں آرٹس کے کوئی سبجیکٹ لے لوں گی۔ کہنے لگا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تم یہی پڑھو گی اور اسی کالج میں پڑھو گی۔ میں نے کہا تم جانتے ہو ہمیشہ میتھ میں میرے صرف پاسنگ مارکس آئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ مجھ سے یہ ہوگا، اور پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ مجھے پتہ ہے لڑکیاں جتنا بھی پڑھ جائیں ان کو صرف کھانا ہی پکانا ہے یا بچے سنبھالنے ہیں۔ اور دیکھو بھائی، اماں نے اپنے دور میں BCom کیا تھا، چھوٹی اماں نے پری میڈیکل میں اچھے نمبر لیے تھے، اور میری اماں نے بھی، لیکن کرنا کیا پڑا؟ یہی سب چولہا اور بچے۔ دیکھو میں جتنا بھی پڑھ لکھ جاؤں فائدہ نہیں ہے، سمجھا کرو۔ میں اسے سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتی تھی، یہ میری مجبوری تھی، کیونکہ وہ میرا راز فاش کر سکتا تھا، ورنہ اس سے کہہ دیتی کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، میں پڑھوں نہ پڑھوں میری زندگی ہے۔ لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ میں اس سے آرام سے بات کرتی، جو کہ میں کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میری ماں نے BCom کیا ہے تو دیکھو میں کتنا ذہین فتین پیدا ہوا ہوں، کتنا جینیس۔ سب کزنز میں سے سب سے کم عمری میں نے میٹرک کیا ہے، اور اس وقت میں جتنا کچھ پڑھ چکا ہوں اور جتنے کورسز کر چکا ہوں، نوکری کی آفر مجھے آتی ہے۔ مجھے جوتیاں گھسیٹ کے نوکری مانگنی نہیں پڑتی، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے بھی میری طرح ذہین ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم BBA کرو۔ کچھ دیر تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس کے بچوں کا مجھ سے بھلا کیا تعلق، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ کہنے لگا کیا سوچ رہی ہو، جلدی بتاؤ، کیا دکھا دوں ناول چچا کو؟ یہ سن کے میں اپنی ساری سوچیں بھول چکی تھی، ورنہ تانے بانے جوڑ کے سمجھ میں آ جاتا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے میں پڑھ لوں گی، لیکن ناول واپس کرو۔ کہنے لگا نہیں، واپس کروں گا تو تم پڑھو گی، اسے میں بک شاپ پہ واپس کراؤں گا۔ میرا دل بجھ کے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا اچھا صرف صفحہ نمبر بتا دو۔ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا اپنی شادی کے بعد اپنے شوہر سے منگوا کے پڑھوں گی نا تو وہ مجھے لا کے دے دے گا۔ میری بات پہ اس کا کہا بلند ہوا، تم کبھی نہیں سدھر سکتی۔ بہرحال اس نے مجھ پہ یہ احسان کیا کہ مجھے صفحہ نمبر بتا دیا جو میں نے فولڈ کر کے رکھا تھا۔ میرا ناول وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بہرحال کچھ دن کے بعد ایڈمیشن شروع ہوئے تو میں نے اسی کے بتائے ہوئے کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ میری ماں حیران تھی۔ اماں کہنے لگی یہ تم نے کامرس میں کیسے داخلہ لے لیا؟ تم تو کہتی تھی کہ آرٹس پڑھوں گی، میٹرک میں تمہارے ویسے بھی سب سے کم نمبر آئے تھے، دھکا پاس ہوئی تھی۔ میں نے کہا تو ہو گئی تھی نا پاس، فیل تو نہیں ہوئی تھی نا، اس میں بھی پاس ہو جاؤں گی اماں۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ وجہ کیا تھی۔ ویسے تو میری دونوں تائی اماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، لیکن سب سے زیادہ محبت مجھے چھوٹی تائی اماں کرتی تھیں۔ کبھی میں اوپر کے پورشن میں جاتی تو فوراً سے مجھ سے پوچھنے لگتی بیٹا کیا کھاؤ گی؟ میں رضی کے لیے پاستا بنا رہی ہوں۔ میں کہتی تائی اماں نیکی اور پوچھ بنا لیں، میں کھا لوں گی۔ رضی سے میری اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، البتہ ذکی بھائی بڑے تھے اور کم گو بھی تھے۔ جیسے ہی پہلا چمچ پاستے کا میں نے منہ میں ڈالا، رضی کا منہ بنا۔ امی آپ نے چیز کیوں ڈالا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا مجھے چیز والی چیزوں سے سخت چڑ ہے، الرجی ہے۔ میں نے کہا کیوں، تمہیں کیوں الرجی ہے؟ اتنا مزے کا تو ہے، کھا لو۔ عجیب نا شکرے ہو، ایک میری ماں کو دیکھو صرف دیسی چیزیں پکانی آتی ہیں، اور دوسرا دادی اماں انہیں اور کچھ پکانے ہی نہیں دیتی، کہتی ہیں یہ کیا اوٹ پٹانگ چیزیں پکاتی ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تائی اماں تمہیں اتنی نئی ڈشز بنا کے دیتی ہیں۔ تائی اماں کہنے لگی یہ ہے ہی نا شکرا۔ کہنے لگا مجھے ویسے ہی چیز نہیں پسند، اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا یہ جو تم اتنا چیز والا پاستا کھا رہی ہو نا، موٹی ہو جاؤ گی اور پھر اچھے رشتے بھی نہیں آئیں گے۔ وہ اپنی صحت کا بڑا خیال رکھتا تھا، صبح صبح ورزش کرتا تھا، اپنے آپ کو فٹ رکھتا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر میں موٹی ہو گئی تو تم سے شادی کر لوں گی نا۔ میری اس بات پہ اسے اچھو لگا۔ ابیہا کی بچی منہ سنبھال کے بات کیا کرو،
جو منہ میں آتا ہے بولتی چلی جاتی ہو. میں تو تمہاری صحت کے لیے کہہ رہا تھا, اور ویسے بھی کزن آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں, سمجھی نا. اس بات پہ میری تائی اماں کہنے لگی, ارے سگے تو نہیں ہوتے, شادی تو ہو سکتی ہے, اور مجھے تو ویسے بھی ابیہا بڑی ہی پسند ہے. میں ہنسنے لگی. میں نے کہا نہیں تائی اماں, مجھے خاندان میں شادی کرنی ہی نہیں ہے. میں تو رضی کو ایسے ہی تنگ کر رہی تھی. بھلا کزن سے شادی کرنے کا بھی کوئی مزہ آتا ہے؟ بالکل بھی نہیں آتا. جن کی شکلیں ساری زندگی دیکھی ہوں, شادی کے بعد بھی وہی شکلیں دیکھتے رہو. مجھے تو یہ کام بالکل بور لگتا ہے. میری بات سن کے رضی کہنے لگا, بالکل ٹھیک بات کہی تم نے, میں اس بات پہ تمہارے ساتھ ہوں. بھلا کزنز میں بھی شادی کرنے کا کوئی مزہ ہے؟ ایک ہی منحوس شکل ساری زندگی دیکھتے رہو. اسی وقت ربیہ اپنے پورشن کا زینہ اتر کے نیچے آ رہی تھی. پاستا دیکھ کے اس کی رفتار تیز ہوئی. واہ چچی, آپ نے پاستا بنایا ہے, دیکھ لیں, مجھے اوپر تک خوشبو آ رہی تھی. رضی کہنے لگا, ندیدوں کی یہی نشانی ہے, اور کام چوروں کی بھی. کبھی تمہیں توفیق ہوئی کہ پیزا یا پاستا بنا کے چچی کو بھی دے دو؟ نہیں, تب چچی یاد نہیں آتی. ربیہ جو پلیٹ میں پاستا ڈال چکی تھی, پلیٹ وہیں رکھ دی. لیکن چھوٹی تائی اماں فوراً بول پڑی, ارے تم اسے چھوڑو, اس کی تو عادت ہے فضول بات کرنے کی. بیٹھو ربیہ بیٹا, تم بھی کھاؤ, میں تم بچوں کے لیے ہی تو بناتی ہوں. اسی وقت سیڑھیاں اتر کے ازمیر بھی نیچے اترا. آتے ہی اس نے چھوٹی تائی اماں کو سلام کیا. ربیہ میرے برابر میں بیٹھی. کہنے لگا, آؤٹ ہو یہاں سے, یہ میری جگہ ہے. وہ منہ بناتی ہوئی دوسری کرسی پہ بیٹھ گئی. میرے برابر والی کرسی پہ وہ بیٹھ گیا. نہ پلیٹ پکڑی, نہ پاستا اپنی پلیٹ میں ڈالا, بس ایک چمچ پکڑا اور میری ہی پلیٹ میں سے کھانے لگا. میں نے پلیٹ پیچھے کی. یہ کیا بدتمیزی ہے, اپنی پلیٹ میں کھاؤ. اس نے پلیٹ بھی اپنے آگے کی. یہ بھی میری پلیٹ ہے. چھوٹی تائی اماں کہنے لگی, بیٹا الگ پلیٹ لے لو, ابیہا کو سکون سے کھانے دو. چھوٹی تائی اماں کے ماتھے پہ بل پڑے. چچی ختم ہوگا تو اسی پلیٹ میں دوبارہ ڈل جائے گا, لیکن کھاؤں گا تو اسی پلیٹ میں. میں نے کہا, اصل میں نا اسے تکلیف ہے, اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. جب تک یہ مجھے تنگ نہ کرے, مجھے زچ نہ کرے, یہ پریشان نہ کرے نا, تو اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. کہنے لگا, بالکل, جب تمہارا سڑا ہوا منہ دیکھتا ہوں نا, میرے دل کو بڑا قرار آتا ہے. میں نے 2 چمچ کے بعد ہی پاستا چھوڑ دیا. کہنے لگا, چھوڑ کیوں دیا؟ میں نے کہا, بس میں کھا چکی. میں کھڑی ہو گئی. تائی اماں کہنے لگی, بیٹھو, ابھی میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں. میں نے کہا, نہیں تائی اماں, آپ بیٹھے, میں چائے بناتی ہوں. رضی کہنے لگا, ابیہا 1 کپ میرے لیے بھی بنا دینا. میں نے کہا, ہاں سبھی کے لیے بنا رہی ہوں. چائے میں نے ہی بنائی تھی. سب کی چائے ٹیبل پہ رکھ کے اپنا کپ اٹھا کے میں صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی, کیونکہ ربیہ بھی صوفے پہ ہی بیٹھی تھی. چھوٹی تائی اماں سے باتوں میں مصروف تھی. چچی, آپ نے بریانی کی نئی ریسیپی ٹرائی کی؟ میں آج کروں گی, آپ کو بھی بھیجوں گی. یوں تو ربیہ کو کھانا پکانے کا بہت شوق تھا, لیکن اتفاق تھا کہ اس کے کھانوں میں اتنا ذائقہ نہیں ہوتا تھا. یہ نہیں کہ وہ محنت نہیں کرتی تھی, بہت کرتی تھی, لیکن پھر بھی وہ بات نہیں ہوتی تھی. اور ایک میں تھی, جیسا جیسا بھی بناتی تھی سب کو پسند آ جاتا تھا. چھوٹی تائی اماں کہتی تھی کہ ہاتھ کا فرق ہوتا ہے. بہت سی لڑکیوں کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہوتا ہے, اور تمہارے ہاتھ میں بھی بہت ذائقہ ہے. ایک چھوٹی تائی اماں ہی تھیں جو میری تعریفیں کرتی تھیں. بڑی تائی اماں ہم سب سے الگ تھلگ سی رہتی تھیں. زیادہ تر ان کی دادی اماں سے بنتی تھی. 2 گھنٹے لازمی ہمارے پورشن میں آتی. دادی اماں کے چھوٹے موٹے کام کرتی, ان کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہتی, اور دادی اماں کو لگتا بس ایک وہی ان کی بہو ہے. جب میرا کالج اسٹارٹ ہوا تو میں نے رضی کی منتیں کی, پیارے بھائی چھوڑ آؤ نا مجھے کالج. میری بات سن کے کہنے لگا, یار ابھی نوکری لگی ہے میری, اب لیٹ ہو گیا نا تو پکی میری شامت آنی ہے. میں نے کہا, کچھ نہیں ہوتا, میں جلدی تیار ہو جاؤں گی. کہنے لگا, ٹھیک ہے, صرف 5 منٹ ہیں تمہارے پاس. اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا. میں جلدی سے تیار ہو گئی اور اس کے ساتھ چلی گئی. کالج میں میری پہلی کلاس تھی, لیکن میں 1 ہفتہ لیٹ کلاس گئی تھی, کیونکہ نیت ہی نہیں تھی پڑھنے کی. مجبوراً کالج جانا پڑ رہا تھا. جب میں کالج میں گئی تو وہاں کی لڑکیاں کافی فرینک تھیں, بہت جلدی گھلنے ملنے والی, اس لیے میری بھی اچھی سلام دعا ہو گئی. ٹیچرز بھی سب اچھے تھے. پتہ نہیں کیوں ایک ٹیچر مس تھا, اور اس کے پیریڈ میں سب لڑکیاں فارغ بیٹھ کے اسی کی باتیں کر رہی تھیں. لو جی, ایک ہی تو ٹیچر ہے جس کی وجہ سے ہم کالج آتی ہیں. کیا ہینڈسم بندہ ہے یار, میرے برابر میں بیٹھی ہوئی نیلوفر نے کہا. ٹھنڈی آنکھیں بھر رہی تھی. میں نے کہا, ایسا بھی کیا ہینڈسم ہے تو ٹیچر ہی نا, 50 سے تو اوپر کا ہی ہوگا.
نیلوفر کہنے لگی نہیں یہی تو بات ہے، میں حیران ہوں کہ وہ ٹیچر کیسے ہے، اس کی عمر کے نوجوان تو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور وہ ٹیچر ہے۔ جب سے اس نے پڑھانا شروع کیا ہے یقین مانو ہماری کلاس کی ساری لڑکیوں کی اٹینڈنس پوری ہو رہی ہے، ورنہ کالج میں کہاں لڑکیاں پوری آتی ہیں، اور اس کی کلاس میں کوئی لڑکی غائب نہیں ہوتی، وہ پڑھا رہا ہوتا ہے اور لڑکیاں ٹھنڈی آہیں بھر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا ایسا بھی کیا ہے اس میں؟ نیلوفر کہنے لگی تم دیکھو گی نا ہوش کھو بیٹھو گی، بہت ڈیشنگ پرسنالٹی ہے۔ میں نے کندھے اچکائے، ہوگی۔ میری لاپرواہی پہ میرے سامنے بیٹھی فرحانہ کہنے لگی ہوگی نہیں، ارے خوابوں کا شہزادہ ہے وہ لڑکا۔ مجھے لگتا ہے عمیرہ احمد نے اسی کو دیکھ کے سالار سکندر اور جہان سکندر کا نقشہ کھینچا تھا اپنے ناولز میں۔ ناولز کا سن کے ایک ٹھنڈی آہ میرے دل سے بھی نکلی، جو کہ فی الحال میرے لیے خواب ہو چکے تھے۔ پورا دن اس سر کی تعریف سن سن کے مجھے بھی تجسس سا ہونے لگا کہ دیکھوں تو صحیح ایسا کون سا ہیرو ٹیچر بن گیا جو ہمیں پڑھانے آ رہا ہے۔ اس ٹیچر کے پیریڈ میں ہم لوگ کھاتے پیتے بھی رہے، ہلا گلا بھی کرتے رہے، اور موضوع گفتگو بھی سر ہی تھا، ہر لڑکی اس پہ مرتی تھی۔ بہرحال اگلے روز بھی اس سر کی کلاس میں سر کی غیر موجودگی پا کر میں نے اپنے بیگز میں سے چپس نکالے اور پیکٹ کھول کے کھانے لگی۔ نیلوفر کہنے لگی کیا کر رہی ہو، سر آئیں گے تو کتنا برا لگے گا۔ میں نے کہا کل بھی وہ نہیں آئے تھے اور مجھے لگتا ہے آج بھی نہیں آئیں گے۔ جتنی تم لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہو یقیناً اس کی اماں نے تو ابھی تک اس کا رشتہ کر دیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اپنا رشتہ پکا ہونے کی خوشی میں وہ آج بھی چھٹی کرے، اس لیے چل مارو، کھاؤ پیو، موجے کرو۔ اسی وقت کلاس کے دروازے پر ٹک ٹک ہوا، جیسے ذرا سی دستک دی گئی ہو، حالانکہ دروازہ آلریڈی کھلا ہوا تھا۔ میں نے پلٹ کے دروازے کی طرف دیکھا تو کلاس کے دروازے پہ ازمیر کو دیکھ کے مجھے کچھ حیرت ہوئی کہ یہ اس کالج میں کیا کر رہا ہے، یہ تو گرلز کالج ہے، شاید یہ دیکھنے آیا ہوگا کہ میں کلاس میں ایڈجسٹ ہو گئی ہوں یا نہیں۔ میں فوراً سے اٹھ کے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو، کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگا اپنی جگہ جا کے بیٹھو۔ بڑے غصے میں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں پلٹتی سب لڑکیاں کھڑی ہو گئیں۔ گڈ مارننگ سر۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا سر؟ میں شاید اپنا اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ تو کیا وہ جائیے جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھے، کافی سنجیدگی سے اس نے کہا۔ میرے ہاتھ میں چپس پکڑی ہوئی تھی۔ میں دھیرے دھیرے جا کے نیلوفر کے برابر میں بیٹھ گئی۔ نیلوفر مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ سامنے ازمیر نے اٹینڈنس رجسٹر کھولا۔ رول نمبر 1 سے لے کے آخر تک اس نے سارے رول نمبر دہرائے سوائے رول نمبر 21 کے۔ سب لڑکیاں یس سر کہہ کے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھیں اور میری زبان بند تھی۔ اس نے اٹینڈنس رجسٹر بند کیا۔ رول نمبر 21 مس ابیحہ یاسر، ایک ہفتے سے آپ کہاں غائب تھیں؟ میں نے چپس کا پیکٹ واپس بیگ میں رکھا۔ میں نے کہا وہ گھر میں کچھ مصروفیات تھیں۔ وہ کہنے لگا سر سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ کو، ناؤ اسٹینڈ اپ۔ میں کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا آج کے بعد آپ ایبسنٹ نہیں ہوں گی، بیٹھ جائیے۔ میں بیٹھ گئی۔ یہ گھر میں بھی میرے سر پہ سوار ہونے کے لیے کیا کم تھا، جو اب کالج میں بھی چین کا سانس نہیں لے سکتی تھی؟ اچھا تو اس وجہ سے اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اسی کالج میں داخلہ لوں۔ وہ اکاؤنٹنگ پڑھاتا تھا۔ میرا پہلا دن تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ کامرس جیسے سبجیکٹ کا تعارف کیا ہے، اور وہ مجھ سے سوال پوچھنے لگا۔ میں نے کہا میری آج فرسٹ کلاس ہے۔ کہنے لگا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں کل آپ کے پہلے چیپٹر کا ٹیسٹ لوں گا۔ بہرحال جیسے ہی وہ کلاس سے باہر گیا لڑکیاں ٹھنڈی آہیں بھرنے لگیں۔ ہائے کیا بات کرتا ہے، کیا چلتا ہے، کیا بالوں کا اسٹائل ہے، پتہ نہیں لڑکیوں کو اس میں اتنی خوبیاں نظر کیوں آ رہی تھیں، مجھے تو کبھی کوئی خوبی نظر نہیں آئی۔ کہنے لگی یہ تمہیں کیا سوجی، سیٹ سے اٹھ کے تم بھاگ کے سر کے پاس چلی گئیں، کیا کرنے گئی تھیں؟ بے شک وہ ڈیشنگ پرسنالٹی کے مالک ہیں لیکن بہت اسٹرکٹ ہے۔ میں نے انہیں نہیں بتایا کہ وہ میرا کزن ہے، مجھے اچھا نہیں لگا یہ بتانا۔ میں نے کہا بس ایسے ہی۔ میں واپسی پہ اپنی ایک کلاس کی لڑکی سے پوچھنے لگی کہ بس اسٹاپ کدھر ہے، کیونکہ مجھے واپس بس ہی سے گھر جانا تھا۔ میں بس کے ذریعے ہی گھر پہنچی۔ گھر آ کے میں نے بیگ اپنے کمرے میں پھینکا، یونیفارم تبدیل کیا۔
میری والدہ کہنے لگی ابیہا کھانا تیار ہے. میں نے کہا آتی ہوں. ہاتھ منہ دھو کے جب میں باہر آئی تو کھانا واقعی ٹیبل پہ تیار تھا. میری والدہ بھی بیٹھ گئیں, دادی بھی بیٹھ گئیں. اس سے پہلے کہ میں کھانا پلیٹ میں ڈالتی دادی اماں کہنے لگی ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں لڑکی. میں نے کہا اب میں نے کون سی گستاخی کر دی؟ کہنے لگی ابھی ازمیر کو تو آنے دو. ازمیر کے نام پہ میرے اندر کھولن سی پیدا ہوئی. دادی مجھے بھوک لگ رہی ہے, اور بائی دا وے وہ ہمارے گھر کا فرد نہیں ہے کہ اس کا انتظار کیا جائے. دادی کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ ہر روز وہ دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھاتا ہے. میری ماں مجھے کونیاں مارنے لگی, گھورنے لگی. 2 منٹ کا صبر نہیں ہے تمہارے پاس؟ آنے والا ہوگا وہ. کچھ دیر میں وہ گھر آ چکا تھا. آتے ہی ہمارے پورشن میں آیا. دادی کو سلام کیا, میری والدہ کو سلام کیا, ہاتھ دھو کے میری برابر والی کرسی میں بیٹھ گیا. میں نے دادی کی طرف دیکھا. میں نے کہا آپ کی اجازت ہو تو میں کھانا کھا سکتی ہوں؟ آپ کے شہزادے گلفام تشریف لا چکے ہیں. اگر کنیز کو اجازت ہو تو ایک سوکھی روٹی کھا سکتی ہے کہ نہیں, یا ابھی بھی ادب کا کوئی تقاضا باقی ہے؟ میں نے جل بھن کے یہ بات کہی تھی. دادی کہنے لگی بہت زبان چلتی ہے تمہاری. ازمیر نے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا. میری والدہ کہنے لگی پہلا دن کیسا گزرا تمہارا کالج کا؟ یہ سن کے میرا نوالا ہاتھ میں رکا. میں نے کہا ایک دم بور. ویسے تو میرے سارے ٹیچرز بہت اچھے ہیں, لیکن ایک سر بڑا کھڑوس قسم کا ہے. پتہ نہیں اپنے آپ کو کہاں کا بادشاہ سلامت سمجھتا ہے. ابھی مجھے گئے ہوئے 2 دن بھی نہیں گزرے اور ٹیسٹ پکڑ کے دے دیا. ازمیر بجائے غصہ کرنے کے ماتھے پہ بل ڈال کے مسکرا رہا تھا. میں چاہتی تھی کہ اسے تپاؤں, اسے غصہ آئے, اور اسے غصے میں دیکھ کے مجھے سکون حاصل ہو. لیکن اسے یوں مسکراتے دیکھ کے میرے اندر اور آگ لگی. میرے خیال سے چچی ٹیچر وہی اچھا ہوتا ہے جو اسٹرکٹنس سے پڑھائے. ظاہر سی بات ہے کالج میں انسان پڑھنے کے لیے جاتا ہے یا خوش گپیاں مارنے کے لیے جاتا ہے؟ میری والدہ کہنے لگی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم. کالج میں بندہ پڑھائی کرنے ہی تو جاتا ہے. دادی کہنے لگی آج کل تو وہ پڑھائیاں ہوتی ہی نہیں. ارے لڑکیاں جاتی ہیں, کلاسیں چھوڑتی ہیں, کینٹین میں بیٹھ کے کھی کھا کرتی رہتی ہیں, پیپروں سے پہلے رٹے مار لیتی ہیں. بھائی یہ بھی کوئی پڑھائی ہوئی؟ میں کھانا کھا چکی تھی. جیسے ہی ٹیبل سے اٹھ کے جانے لگی ازمیر کی پکار پہ رکنا پڑا. ابیہا. میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگا اگر کچھ پوچھنا ہو یا سمجھنا ہو تو میرے کمرے میں آ جانا, میں تمہیں سمجھا دوں گا. میں نے کہا جی نہیں, بہت بہت شکریہ, میں خود کر لوں گی. یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلی گئی. کتابیں کھول کے ورک گردانی کرتی رہی. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. خود ہی سے پڑھنا شروع کیا. شام تک میں پہلا چیپٹر رٹے مار مار کے حفظ کر چکی تھی. لیکن کامرس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جہاں رٹے زیادہ کام نہیں آتے, سمجھنا پڑتا ہے, اور سمجھ تو تب آتی ہے جب کوئی سمجھائے. اب میں اتنی زیادہ پڑھاکو تو تھی نہیں کہ خود ہی سے سمجھنے لگتی کہ کیا لکھا ہے یا سوال کا جواب کیسے کیا جائے گا. کچھ میں نے موبائل سے مدد حاصل کی. اپنی طرف سے میں ٹیسٹ کی پوری تیاری کر کے گئی. میں چاہتی تھی کہ میرا ٹیسٹ سب سے زیادہ اچھا ہو تاکہ ازمیر کو کم از کم کالج میں مجھ پہ روب جمانے کا موقع نہ مل سکے. اگلے روز جب میں اپنی کلاس لینے گئی اس نے بلیک بورڈ پہ ایک کوسچن لکھا جس کا فارمولہ تو میرے ذہن میں تھا, لیکن وہ سوال پہلے چیپٹر میں نہیں تھا. پھر مجھ سے کہنے لگا رول نمبر 21 آئیے اور اس کوسچن کو بلیک بورڈ پہ حل کریں. میں نے کہا سر یہ کوسچن بک کے کوسچن سے میچ نہیں کر رہا. میری بات سن کے اس نے اپنے ہاتھ باندھ دیے. 2 منٹ مجھے دیکھتا رہا. کہنے لگا اسکول کی اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے نا, آپ کے رٹے رٹائے سوال ہی آپ کو ملیں گے. فارمولہ وہی ہے, اپلائی کریں گی تو یہ حل ہو جائے گا. اس نے مجھے بورڈ مار کر پکڑا دیا. میں نے سارے سوالوں کے رٹے مارے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کس طرح سے حل کروں. کچھ بھی دماغ میں نہیں آ رہا تھا. لگ رہا تھا دماغ بالکل خالی ہے. جیسا تیسا مجھے آتا تھا میں نے کر دیا. وہی انجام ہوا جو مجھے امید تھی. میرا سوال غلط ہوا. وہ کہنے لگا یہ تیاری کی تھی آپ نے؟ پھر مجھے ایک اور سوال دیا. کہنے لگا یہ کرو. پتہ نہیں دماغ سے کہاں سے سوال نکال رہا تھا. وہ سوال بھی میرا غلط ہوا. ٹوٹل 5 سوال اس نے مجھے دیے اور کلاس کی کسی اور لڑکی کو کھڑا نہیں کیا. پورا گھنٹہ وائٹ بورڈ کے سامنے مجھے ہی کھڑا رکھا. سب کے سامنے گاہے بگاہے میری انسلٹ کرتا رہا. کیا آپ نے ابھی تک اپنے آپ کو بچہ سمجھ رکھا ہے؟ پہلے چیپٹر کے سوالوں کو رٹو طوطے کی طرح آپ نے حفظ کیا ہے. اگر آپ کو ذرا سا بھی سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو آپ یہ سوال بڑے آرام سے حل کر لیتی. افسوس ہے مجھے آپ پر
کہ ابھی تک آپ کی سوچ اسکول کی اسٹوڈنٹ جیسی ہے. یہ کالج ہے محترمہ، یہاں پہ پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے. کتابیں چاٹ لینے سے آپ پاس نہیں ہو جائیں گی. کل میں دوبارہ ٹیسٹ لوں گا اور بورڈ پہ ہی لوں گا، اور کل آپ کو موقع نہیں دوں گا. اگر کل بھی آپ ایسی غلطیاں کریں گی تو یاد رکھیے گا میں آپ کو پنش کروں گا. میں سر جھکائے اس کی بکواس سن رہی تھی. ویسے بھی وہ ہمارا آخری پیریڈ لیتا تھا. جیسی کلاس ختم ہوئی میں نے اس کے جانے کا بھی انتظار نہیں کیا. اپنا بیگ اٹھایا اور سیدھا باہر چلی گئی. کالج کے گیٹ پہ پہنچی تو اس نے مجھے پکارا. کہنے لگا میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں، 10 منٹ رکو میں آتا ہوں. مجھے ضرورت نہیں ہے. میں نے بڑے غصے سے بات کی. ماتھے پہ بل ڈالے وہ میرے سامنے آ گیا. تو میں کہہ رہا ہوں نا 10 منٹ رکو، میں ذرا پرنسپل سے 5 منٹ کی بات کر کے آ رہا ہوں. میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں. بسوں میں دھکے کھانے کا بہت شوق ہے کیا تمہیں؟ میں نے کہا ہاں مجھے بہت شوق ہے. بسوں میں دھکے کھانا تمہارے ساتھ بیٹھنے سے 1000 درجے بہتر ہے، سمجھے نا؟ میں بڑی تپی ہوئی تھی. ازمیر کہنے لگا میں جو کچھ کر رہا ہوں نا تمہارے ہی بھلے کے لیے کر رہا ہوں. میں نے کہا اپنا بھلا نا اپنے پاس رکھو، مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے، میں کل سے کالج ہی نہیں آؤں گی. اس سے پہلے کہ میں یہ کہہ کے جاتی وہ میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا. تمہارا ناول ابھی بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے بطور امانت. یہاں تم کالج چھوڑو گی وہاں تمہارا ناول چچا کے ہاتھ میں ہوگا، اور پھر ساری زندگی تم اپنے باپ سے نظریں نہیں ملا پاؤ گی ڈیئر کزن. میں نے کہا تم جیسا کمینہ بلیک میلر کزن اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے. میں رو دینے کو تھی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس چٹ بھی ان کی ہوتی ہے اور پٹ بھی ان کا ہوتا ہے. ازمیر بھی ویسے ہی تھا. کبھی کبھی مجھے لگتا تھا میں اس کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہوں، جیسے چاہے گا مجھے چلائے گا. میں اپنا بازو چھڑوا کے کالج سے باہر نکل گئی. روتے روتے بس اسٹاپ تک پہنچی. اس سے پہلے کہ میں بس میں سوار ہوتی ذکی بھائی کی موٹر سائیکل میرے سامنے آ کے کھڑی ہوئی. کہنے لگے تم گھر جا رہی ہو؟ میں نے کہا جی. میں اپنے آنسو صاف کیے جا رہی تھی لیکن وہ دیکھ چکے تھے کہ میں رو رہی ہوں. کہنے لگے اچھا بائک پہ بیٹھو، میں بھی گھر کھانا کھانے جا رہا ہوں، تم بیٹھو تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. میں ان کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے روانہ ہو گئی. کچھ دیر بعد جب میں نے اپنی برابر والی بائک کی طرف دیکھا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ ازمیر کی بائک تھی. بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا. میں نے اپنا رخ بدل لیا. ذکی بھائی کے کندھوں کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا. پتہ نہیں کیوں اسے آگ لگی. مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے نظروں سے میری جان نکال لے گا، لیکن بولا کچھ نہیں. جیسے ہی ہم دونوں آگے پیچھے گھر پہنچے تو ذکی بھائی کی نظر اس پہ پڑی. ارے تم بھی اسی وقت آتے ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اپنی بائک سے اتر کے سیدھا لاؤنج میں گیا. جب میں لاؤنج میں پہنچی تو اوپر کا زینہ چڑھ رہا تھا. دادی اسے آوازیں دے رہی تھی، ازمیر کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کھانا تیار ہے، کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں. اوپر کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ لیکن وہ رکا ہی نہیں. اسے یوں غصے سے تن فن کرتے اوپر جاتا دیکھ کے مجھے بڑا سکون ملا. ذکی بھائی اوپر جانے لگے. حالانکہ دادی سے سلام انہوں نے بھی کیا تھا، پر دادی کو بس اپنا یہی پوتا نظر آتا تھا. بڑا روکھا سا انہوں نے ذکی بھائی کو جواب دیا. وہ اوپر جانے لگے تو میں نے کہا ذکی بھائی کھانا آپ یہیں کھا لیں، اماں ویسے بھی کھانا لگا چکی تھی. وہ کہنے لگے نہیں نہیں امی نے بنایا ہوگا، تم لوگ کھاؤ. میں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، آپ ویسے بھی کم ہی ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، آج کھانا یہیں کھا جائیں. دادی نے تو جھوٹے منہ انہیں نہیں کہا کہ بیٹا ہاں بیٹھ جاؤ تم بھی کھانا کھا لو. البتہ میری والدہ نے کہا ہاں ہاں ذکی بیٹا آ جاؤ کھانا کھا لو. ذکی بھائی بیٹھ گئے، پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگے. میں جانتی تھی کہ وہ نیچے ضرور آئے گا، اس لیے میں جان بوجھ کے ذکی بھائی کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گئی. ابھی میں نے 2 نوالے ہی لیے تھے جب وہ منہ ہاتھ دھو کے نیچے آیا. شاید اپنے غصے کو کچھ کنٹرول کر کے آیا تھا، لیکن سیڑھیوں پہ ہی رک گیا. مجھے ذکی کے برابر میں بیٹھا دیکھ کے پھر سے اس کی آنکھوں میں خون اترا. دادی کہنے لگی ازمیر ادھر آؤ، ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو. پہلی بار اسے دادی کے پاس بیٹھنا پڑا، لیکن کرسی میری کرسی کے بالکل سامنے تھی. میں نے جان بوجھ کے ہاٹ پاٹ میں سے روٹی نکالی، آدھی توڑ کے ذکی بھائی کی طرف بڑھائی. میں نے کہا یہ کھائے نا. کہنے لگے نہیں نہیں بس میں کھا چکا، ایک ہی روٹی کھاتا ہوں میں. میں نے کہا نہیں آج میری خاطر آدھی اور کھا لیں. اتنا کام کرتے ہیں آپ، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں. میرا یہ کہنا اس کے اندر آگ لگا گیا. کہنے لگا ابیہا روٹی پکڑانا پلیز. میں نے ہاٹ پاٹ اس کی طرف کھسکا دیا. میں نے کہا لو خود لے لو.
میرا یہ کہنا تھا کہ